السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمان کے سربراہ جنرل کینتھ فرانک میکنزی نے کہا ہے کہ رواں ماہ عراق سے 3,000 اور افغانستان سے نومبر تک 4,500 فوجیوں کا انخلا کیا جائے گا۔ بدھ کو وائس آف امریکہ اور دیگر 2 میڈیا اداروں کو انٹرویو کے دوران جنرل میکنزی نے کہا کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ افغانستان سے 4,500 فوجیوں کو نومبر تک واپس بلا لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے افغانستان میں قابض فورسز کے بجائے وہاں جذبہ خیرسگالی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن ہمارے اسٹریٹجک مفادات اس ملک سے وابستہ ہیں۔ ان کے بقول افغانستان میں ہمارے مفادات ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ افغان سرزمین سے القاعدہ اور داعش جیسی تنظیمیں وہاں سے امریکہ پر حملہ آور نہ ہوں۔ جولائی میں سینٹرل کمان کے کمانڈر نے وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے بین الافغان مذاکرات کی ضرورت ہے اور امریکہ کو یقین کر لینا چاہیے کہ افغانستان میں فوج کی تعداد میں کمی کے بعد طالبان وہاں داعش اور القاعدہ کو پنپنے نہیں دیں گے۔ جنرل میکنزی سے جب سوال کیا گیا کہ افغانستان میں اب کیا تبدیل ہوا ہے، اس پر انہوں نے اعتراف کیا کہ طالبان نے اب تک یہ ثابت نہیں کیا ہے کہ وہ القاعدہ سے تعلقات ختم کر چکے ہیں اور وہ مسلسل افغان فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ جنرل میکنزی نے بدھ کو عراق کے دورے سے قبل اعلان کیا کہ عراق میں فوجیوں کی تعداد 5,200 سے گھٹا کر 3,000 کر دی جائے گی۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ عراق میں فوجیوں کی تعداد میں کمی سے وہاں موجود امریکی فوجیوں کے تحفظ کی صلاحیتوں میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ ایران کی جانب سے عراق میں امریکی بیسز کو نشانہ بنائے جانے کے سوال پر جنرل میکنزی نے کہا کہ ایران کے کسی بھی حملے میں امریکہ اور عراقی سیکیورٹی فورسز کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ان کے بقول عراق میں موجود بقایا فورسز عراقی افواج کی تربیت کا کام جاری رکھیں گی اور فوجیوں کی تعداد میں کمی کا فیصلہ عراقی فورسز کی آپریشن کی صلاحیتوں میں اضافے کو دیکھنے کے بعد کیا گیا ہے۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ کے اعلیٰ ترین نمائندے زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ امن بات چیت جلد شروع ہونے والی ہے اور اس کی مخالفت کرنے والے افغانستان میں قیام امن کے اس تاریخی موقع کو ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امن بات چیت اگلے ہفتے دوحہ میں شروع ہونے کا امکان ہے اور اس کے لیے افغان حکومت کی ٹیم متوقع طور پر ہفتے کو دوحہ روانہ ہو جائے گی۔ تاہم افغانستان کے سرکاری اہلکار اور سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف 19 برس سے جاری جنگ کے باوجود ملک کے کئی علاقوں میں القاعدہ اب بھی متحرک ہے۔ افغانستان کے صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے کہا ہے کہ امریکہ نے اگرچہ افغانستان میں اپنے فوجیوں کی تعداد میں تخفیف کی ہے، تاہم امریکہ افغانستان سے نہیں نکل رہا ہے۔ حال ہی میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے شام کا دورہ کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے امکانات کا جائزہ لیا۔ اس وقت شام کی معیشت شدید مشکلات اور بحران کا شکار ہے۔ بین الاقوامی امداد کی بندش نے شام کے اقتصادی حالات کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ دوسری طرف لبنان میں پیدا شدہ نئے بحران نے بھی شام کی معیشت کو متاثر کیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آٹے کی قلت کی وجہ سے بیکریاں بند ہیں اور لوگوں کو روٹی دستیاب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ پیٹرول پمپ بھی بند پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ملک پیٹرول کی قلت کا شکار ہے۔ یورپی کونسل کے صدر چارلس میشل نے بیلاروس میں حزب مخالف کے کئی لیڈروں کی حراست کے بعد بیلاروس کے اہلکاروں کے خلاف پابندیاں لاگو کرنے کے لیے جلد غور کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ بیلاروس میں سیاسی جبر کا خاتمہ ضروری ہے، جس میں سیاسی بنیادوں پر حراست اور جبری جلاوطنی بھی شامل ہے۔ بیلاروس میں نامعلوم حکام نے حزب اختلاف کے باقی 2 میں سے ایک لیڈر کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ ایک متنازع انتخاب کے بعد عوام صدر لوکاشینکو کے خلاف مظاہرے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حزب اختلاف امریکہ اور یورپی یونین انتخاب میں دھاندلی کا الزام دیتے ہیں۔ لوکاشینکو انتخاب میں دھاندلی کے الزام کو مسترد کرتے ہیں اور ملک میں بدامنی کے لیے مغربی ملکوں کی مداخلت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹریس کے ایک ترجمان نے ایک بیان میں پرامن مظاہرین کے خلاف بار بار طاقت کے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے اموات کی تعداد 9 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 95,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ یومیہ کیسز کا یہ ریکارڈ اضافہ ہے۔ بھارت میں کورونا کیسز کی تعداد 44,65,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرہ مزید 6 مریض جاں بر نہ ہو سکے اور 400 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں صحت عامہ کی سہولیات کے متاثر ہونے سے کم عمر بچوں کی اموات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ گزشتہ 30 برس میں بچوں کی صحت کے سلسلے میں بہت کام کیا گیا ہے اور وقت سے پہلے پیدا ہونے والے بچوں یا نیمونیا کی وجہ سے ہونے والی اموات میں کمی ہوئی ہے۔ یونیسیف، عالمی ادارہ صحت اور ورلڈ بینک کے اندازوں کے مطابق گزشتہ سال 5 برس سے کم عمر کے بچوں کی سب سے کم اموات دیکھنے میں آئی ہیں۔ گزشتہ برس 52 لاکھ بچوں کی اموات مختلف بیماریوں سے ہوئی ہیں، جبکہ 1990 میں یہ تعداد 1 کروڑ 25 لاکھ کے قریب تھی۔ اقوام متحدہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عالمی وبا کی وجہ سے بچوں اور ان کی ماؤں کے لیے جاری ان طبی سہولیات کی فراہمی میں رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں۔ امریکہ میں اعلیٰ ترین طبی مشیر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی کا کہنا ہے کہ ایسٹروزینیکا دوا ساز کمپنی کی طرف سے تجربات عارضی طور پر معطل کرنے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ویکسین کی جانچ میں تمام تر حفاظتی اقدامات اختیار کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات اہم ہے کہ ویکسین کی جانچ کے مختلف مراحل اس وجہ سے رکھے گئے ہیں کہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یہ ویکسین مکمل طور پر محفوظ ہے اور اسے حاصل کرنے والے مریض بھی محفوظ ہیں۔ انہوں نے یہ بات CBC ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ برطانیہ اور سویڈن کی بڑی دواساز کمپنی ایسٹروزینیکا نے ویکسین کی جانچ اس وقت عارضی طور پر معطل کر دی تھی جب یہ ویکسین لینے کے بعد ایک رضاکار مریض کی حالت بگڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر فاؤچی کا کہنا ہے کہ ایسا ہونا بدقسمتی کی بات ہے، تاہم اس بارے میں فی الحال یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا اور اس بارے میں مکمل چھان بین ضروری ہے۔ سائنسی جریدے نیچر کا کہنا ہے کہ اس سے قبل جولائی میں بھی ایسٹروزینیکا نے اس وقت تجربات روک دیے تھے جب برطانیہ میں ایک مریض میں یہ ویکسین لینے کے بعد اعصابی بیماری کی علامات ظاہر ہوئی تھیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ پاکستان کی اولین ترجیح ہے، لیکن پاکستان کسی بھی ملک کو دہشت گردی کے الزامات عائد کر کے سیاسی فوائد حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ماسکو میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے اور اس لیے بین الافغان مذاکرات بلا تاخیر شروع کرنے پر زور دے رہا ہے۔ روس کے صدر پوٹن نے بھی کانفرنس سے خطاب کیا۔ چین، بھارت، پاکستان اور روس کے وزرائے خارجہ ایک ایسے وقت میں اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں جب بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی عروج پر ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق شنگھائی تعاون تنظیم کثیر جہتی فورم ہے جس میں دو طرفہ امور زیر بحث نہیں آتے، لیکن یہ چین اور بھارتی سفارتکاروں کو موقع فراہم کر سکتا ہے کہ وہ کانفرنس سے علیحدہ ملاقات کر کے سرحدی تنازع سے متعلق سیاسی سطح پر بات چیت کر سکتے ہیں، جبکہ روس بھی کوشش کر رہا ہے کہ بیجنگ اور نئی دہلی مذاکرات کے ذریعے اپنے سرحدی تناؤ کو کم کر سکیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو مفرور قرار دینے سے قبل قانونی نکات پر معاونت لینے کا فیصلہ کیا ہے اور آئندہ سماعت پر ان کے وکیل خواجہ حارث سے دلائل طلب کیے ہیں کہ سرنڈر کیے بغیر پاکستان مسلم لیگ کے تاحیات قائد کو ریلیف ملے گا یا نہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ نواز شریف علاج کے مقصد سے بیرون ملک گئے ہیں اور مکمل صحت یاب ہونے کے بعد ہی واپس آئیں گے، جبکہ حکومت کا موقف ہے کہ نواز شریف بالکل صحت مند ہیں اور سفر کے لیے بھی فٹ ہیں۔ امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے بارے میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ الیکشن کے روز رات گئے تک حتمی نتائج مرتب نہ کیے جا سکیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ اس بار ماضی کے برعکس ووٹرز کی ایک بڑی تعداد اپنا ووٹ ڈاک کے ذریعے بھیجے گی، جن کی گنتی میں وقت لگ سکتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو نتائج کے متعلق صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ عہدیداروں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ چونکہ نتائج مرتب کرنے میں تاخیر ہو سکتی ہے اور یہ بھی امکان ہے کہ یہ عمل اگلے روز مکمل ہو، اس لیے نتائج کے متعلق غلط اور گمراہ کن خبریں پھیلائی جا سکتی ہیں۔ خاص طور پر روس سے منسلک میڈیا ادارے ایسا کر سکتے ہیں، لہذا امریکیوں کو بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ انہیں چاہیے کہ وہ صرف مستند قومی ذرائع پر ہی بھروسہ کر سکیں۔ امریکہ کے سائبر سیکیورٹی اینڈ انفراسٹرکچر سیکیورٹی ایجنسی کے ڈائریکٹر کرسٹوفر کرب نے منگل کے روز سائبر سیکیورٹی سے متعلق ایک ورچوئل کانفرنس میں کہا کہ ڈاک کے ذریعے بھیجے گئے ووٹوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر ان کی گنتی میں زیادہ وقت لگے گا، اس لیے لوگوں کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ آن لائن ٹیکسی سروس اوبر نے سن 2040 تک اپنی گاڑیاں متبادل انرجی یعنی بجلی سے چلنے پر منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اوبر ٹیکنالوجیز کارپوریشن نے منگل کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ اپنی تمام گاڑیاں الیکٹرک پر منتقل کرنے کے سلسلے میں سن 2025 تک $80 کروڑ اپنے ڈرائیورز پر خرچ کریں گے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ ڈرائیور پر خطیر رقم خرچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی موجودہ گاڑیاں بیٹری سے چلنے والی گاڑیوں میں تبدیل کر لیں۔ اس سے قبل اوبر نے فروری میں ایک بیان میں کہا تھا کہ اس کے نیٹ ورک میں 50 کروڑ ڈرائیورز کام کر رہے ہیں۔ اوبر کے مطابق اس نے گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں جنرل موٹرز، رینو، نسان اور mitsubishi کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ امریکہ میں اوبر کی حریف کمپنی لفٹ اس سے پہلے یہ اعلان کر چکی ہے کہ وہ اپنی تمام گاڑیوں کو سن 2030 تک بجلی سے چلنے والی گاڑیوں میں تبدیل کر دے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔